اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے رمضان شریف کے سارے ساتھی اگر آج تیاری کر کے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی رمضان شریف میں 5 معیار ہیں جن کے لیے جنت روز دعا ہے۔ یہ جو میں موضوع بیان کر رہا تھا میں نے آپ کو بتایا عیسائیوں کے روزے میں کتنی چینجز آئی، یاد رہے گا آپ کو؟ پہلے عیسائیوں کے روزے کتنے تھے؟ 30 کے بعد کتنے ہوئے؟ 40 کے بعد کتنے ہوئے؟ 45 کے بعد کتنے ہوئے؟ 50 کے بعد کتنے ہوئے؟ 60، حتیٰ کہ وہ 60 سے چھوڑ کر وہ سب سے ہی گئے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے غلام روزوں کے اندر بھی تبدیلی آئی، وہ بھی درس میں نماز فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے بتاؤں گا، اور جو نماز کے اندر تبدیلیاں آئی وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ابھی میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک نے فرمایا 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جنت روز دعا کرتی ہے، مولا ان لوگوں کو میرے اندر داخل فرما۔ اب ہم سب دعا کرتے ہیں مولا تو رمضان میں صدقہ راضی ہو جا، اور ہمیں نبی پاک کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا ہو۔ ہے بات جنت کے لیے دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک نے خود دعا فرمائی اور ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور ساتھ حضور نے فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو جنت الفردوس کی دعا کرو۔ جنت کی جنتیں کتنی ہیں بولو؟ 8۔ کتنی جنتیں ہیں؟ 8۔ دوزخ کتنے ہیں؟ 7۔ اب 8 جنتوں میں سے جہاں اللہ کے سارے نبی ہوں گے اور سارے والوں سے محبت کرنے والے اللہ کے بلی ہوں گے، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا دعا کرو، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں سب دعا کرتے ہیں لیکن ان کی امت کو سلام نہ کریں جن کے لیے جنت خود دعا کرتی ہے۔ تو ان کی امت کو سلام آپ سوچ بہت خوش قسمت ہے جن کے لیے روز جنت دعا کرتی ہے۔ مولا اس کو بھی میرے اندر داخل کر، اس کو بھی میرے اندر، اس کو بھی اور 4 کون خوش قسمت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تعالوا قرآن، میرے نبی نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت دعا کرتی ہے مولا جو کلام کی تلاوت کر رہے ان سب کو میرے اندر داخل فرما دے۔ کون لوگ قرآن کی اے قرآن کے قارئ، اے قرآن کے حافظ، رمضان مبارک میں قرآن کے دور کرنے والے، خود قرآن پڑھ کے دوسروں کو سنانے والے، اے نمازیوں، اے وہ نمازیوں جو فجر کے ٹائم بھی اور نماز تراویح کے بعد بھی جب ٹائم میں قرآن کو پڑھتے ہو اور پڑھتے ہو یاسین والقرآن الحکیم، میرے نبی نے فرمایا رمضان کے علاوہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے میرا اللہ کا قرآن کا ثواب ادا کرتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں کتنا ثواب ہوگا حضرات محترم، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ دل میں دیکھا پیامدہ بلے تو کچھ نہیں میرے بلے، بولو جن کے پاس نیکیاں کام ہے گناہ زیادہ ہے وہ بھولے بھی کر کہے دل میں دیکھا اپنے آمدہ بلے تو کچھ نہیں میرے بلے، یہ دیکھا کئی رحمت ملے بلے۔ جنت کن کے لیے دعا کرتی ہے بولو؟ تلاوت سارے بولے تلاوت قرآن کرنے والے۔ میرے حضور نے فرمایا جو ایک بار آیت کرسی پڑھتا ہے، ایک بار آیت کرسی پڑھے گا میرا اللہ 70,000 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجے گا۔ اگر دوسری مرتبہ پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے آئیں گے۔ پورا قرآن پاک برکت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ایک بندے کو جنتی جوڑا ملے گا، جنتی امامہ ملے گا، جنتی لباس ملے گا۔ وہ بندہ کہے گا سارے لوگ ننگے ہیں، کمروں سے سب لوگ ننگے اٹھ رہے، یہ مجھے جوڑا کیوں مل گیا ہے، مجھے امامہ کیوں مل گیا، مجھے جوتا کیوں مل گیا، لباس کیوں مل گیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، آگے سے جواب ملے گا تم کو خوش قسمت ہے جو رمضان کو تلاوت قرآن کرتا تھا اور قرآن کے ساتھ روزہ رکھتا تھا۔ رمضان نے بھی تیری سفارش کی ہے، قرآن نے بھی تیری سفارش کی ہے۔ اللہ نے رمضان کی عزت، قرآن کی عزت کی برکت سے آج مجھے ننگا نہیں رہنے دیا، جنتی لباس عطا فرما دیا ہے۔ پیار اور تلاوت قرآن کے آؤ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ، اگر زیادہ نہیں تو ایک قرآن مسجد میں حافظ
حساب سے سنیں گے اور ایک قرآن خود آؤ سنو، حضور نے فرمایا پہلا تلاوت قرآن اور دوسرا سکھائے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے لیے جنت دعا کرتی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ کرو سلام، حضور نے کتنا کرم کر دیا، کھول کھول کے بتا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا تلاوت قرآن کرنے والا اور دوسرا فرمایا حافظ الانسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، مطلب زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، زبان سے غیبت نہیں کرتا، زبان سے چغلی نہیں کرتا، اپنی زبان سے جھوٹ سے کلمہ ذکر جاری رکھتا ہے۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے زبان کی حفاظت والے کے لیے بھی دعا کر۔ حضور پاک کی بارگاہ میں ہوتے ہیں حاضر ہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ سب پیاس لگی ہے، دل کرتا ہے موت نہ آ جائے، روزہ کھول دے۔ حضور نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے۔ کیا کھایا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے، گوشت۔ وہ کہنے لگے نہیں کھایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے افطاری کے وقت ان کو ایسا پانی دیا جس سے قہر ہوئی اور قہر سے اندر سے گوشت نکلا۔ کیا نکلا اندر سے؟ وہ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ ہم نے گوشت کھایا نہیں، گوشت کے ٹکڑے کہاں جائے، یہ روٹیاں کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا تم نے غیبت اور چغلی کی، تم نے غیبت اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری ہے، خصوصاً عورتوں کے اندر۔ بعض کی مسجد میں شروع ہو جاتی، بعض مسجد سے باہر جا کے شروع ہو جاتی، وہ او بیٹھا ہے او فلانا ہے، اس کے اندر یہ ہے اگر روزہ رکھنا ہے تو خدا کے لیے گوشت نہ کھاؤ۔ اور میرے نبی نے فرمایا چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، مردہ پائی کا، مرنے والے کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے۔ اب قیامت والے دن وہ کہے گا دلیل بھائی تجھے شرم نہ آئی، تو نے مجھے دفن کرنے کے بعد میرا گوشت نہ۔ اللہ ہمیں حضور کا صدقہ غیبت سے محفوظ فرما، ہمیں چغلی سے محفوظ فرما۔ یہ ٹائم ہو گیا، میں اس لیے تقریر پاک کی گاڑی صاف کرتا ہوں۔ بھائی اشفاق صاحب نے آپ کے ساتھ ایک دو گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ یہ فجر کے درس میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ حضور کا صدقہ ہم سب کو نماز فجر کے بعد درس قرآن سننے کی توفیق عطا ہے۔ اتنی غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کم گفتگو کریں گے اتنی ہی آپ غلطیاں بھی کم کریں گے۔ تو اس لیے میری سب ساتھیوں سے گزارش ہے خصوصاً رمضان میں زیادہ سے زیادہ۔ تیسری بات حضور نے فرمایا جو آدمی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے بھی جنت دعا کرتی ہے مولا اس کے جنت میں داخل کرنا۔ اور یہ جنت یہ کھانا کھلانا حدیث پاک میں فرمایا جب کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے پہلی کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم کو کسی کا انتظام کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں یہ دیکھو یہ کھانا کھلانا تو میری صفت ہے، یہ میرا بندہ ہو کے میری صفت کھا رہا ہے۔ کھانا کھلانا کس کی صفت ہے؟ ہمیں کون کھلاتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے کون کھلاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ اب جب کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی بندہ اپنے دسترخوان پہ کھانا بلاتا ہے تو حضور نے فرمایا اتنی جلدی اونٹ سوا نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ کی رحمت اس گھر میں آتی ہے اور اس رحمت کی برکت سے خدا گھر والے کی بڑی پریشانیاں دور کروا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں رمضان المبارک کے افطاری کے وقت 8 10 10 کھانے ہم خود کھائیں گے وہاں غریبوں کا بھی خیال نہیں ہو دیتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوگی ان پیروں سے اور ان مولویوں سے اور ان تاجروں سے ان امیروں سے اور حکمرانوں سے کہ جن کے پاس غریب لوگ، میں آپ کو بتاؤں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 5 6 ہزار روپیہ تنخواہ ہے اور مجھے یہ بتائیں 5 6 ہزار آج کے دور میں دودھ اور دہی اور افطاری اور سحری اور کھانے اور باقی یہ چیزیں ذرا حساب کر کے بتانا یہ اس کے بدل سے ہی کام کر رہا ہے، ورنہ حالات اتنی مہنگائی اتحاد ہو چکی ہے۔ تو میری سب امیر دوستوں سے گزارش ہے کیا میں رمضان میں غریبوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے دائیں بائیں کسی سحری افطاری کا انتظام کر، کسی کا دودھ کا انتظام کر دیں، کسی کی دہی کا انتظام کر دیں، 2-4 کلو چینی کا انتظام کر دیں، پھر دیکھنا پورا رمضان کو روزہ جب رکھے گا یا افطاری کرے گا تو یقیناً جہاں وہ خود دعا کرے گا انشاءاللہ جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا کھانے والے۔ اور تیسرا آدمی بھوکے کو کھانا کھلانے والا، اور صرف میرے ربی پاک نے فرمایا رمضان کا روزہ رکھ کے رمضان کی عزت کرے۔
رمضان کا روزہ رکھ کے رمضان کی عزت کرنے والا. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو مسجد کی عزت کر رہے ہیں, مسجد کا احترام کر رہے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہیں, جس طرح بھائی اشفاق صاحب نے اعلان کیا ہے رات کو جو بھی گرمی ہوتی ہے ہم اس کے لیے بات اٹھا ہے. انشاءاللہ اگلے سال آپ کے تعاون سے